طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ، اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. اور جب بھی آپ کے سامنے کوئی شخص یہ کہے کہ عشرہ مبشرہ، یو شوڈ نو کہ یہ وہ کمپینینز ہیں، وہ صحابہ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے بعد ایک جنت کی بشارت دی تھی کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. تو ہمیں عشرہ مبشرہ کے نام آنے ہونے چاہیے انشاءاللہ. اس کو آپ پریکٹس کرتے رہا کریں بیکاز دس از ویری اسینشیل. یو شوڈ نو یور رول ماڈلس. اور اس کے حوالے سے ان کا جو نام ہے طلحہ بن عبیداللہ التیمی، ان کے قبیلے کا نام ہے بنو تیم. آلرائٹ، بنو تیم. اور اسی قبیلے سے ابو بکر بھی بلونگ کرتے ہیں رضی اللہ عنہ. ان دونوں کا قبیلہ ایک ہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے کزن بھی ہیں. اور ایک اور ان کا ریلیشن ہے ابو بکر کے ساتھ. وہ کیا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی ہیں ام کلثوم بنت ابی بکر، وہ ان کی وائف ہیں حضرت طلحہ کی. تو یہ ملٹیپل ریلیشنز ہیں ان کا، کافی اچھا اپنا دوستانہ اور اس طرح کا ان کا معاملہ ہے، ان کا ریلیشن ہے. اور اب ان کے اپیرنس کے بارے میں بات کرتے ہیں. حضرت طلحہ ہی واز ٹال، وہ لمبے تھے، اینڈ ہی ہیڈ ڈارک کمپلیکشن بٹ ہی واز ہینڈسم ایٹ دا سیم ٹائم. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی واز ویری ویلدی، امیر تھے اور اچھا اثر رسوخ رکھتے تھے، اچھا انفلوئنس رکھتے تھے مکہ میں، عرب میں. اور ہی یوز ٹو ویئر بیوٹیفل کلوتھس، ایکسپینسو کپڑے پہنا کرتے تھے بیکاز ہی واز اے مرچنٹ. وہ بزنس مین تھے اور کپڑوں کا بھی وہ کاروبار کیا کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ اچھا پرفیوم بھی استعمال کیا کرتے تھے. اینڈ ود دیٹ ریگارڈ ہی یوز ٹو ویئر گولڈ رنگ ایز ویل. یعنی کہنے کا مقصد یہ اسلام سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے بعد آ کے تو گولڈ حرام جو ہے ٹھہرایا گیا تھا. اینڈ ہی واز آلویز ینگ لکنگ. اوکے، ہی واز اے شاب، نوجوان تھے وہ. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی، ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز 18 ایئرز آف ایج. ان کی 18 سال کی ان کی عمر تھی. اور ان کی مدر کا نام ہے الصعبہ بنت عبداللہ. الصعبہ بنت عبداللہ، اور وہ حضرمی قبیلے سے تھی. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہی واز ویل ریسپیکٹڈ. لوگ ان کی عزت کیا کرتے تھے. ایک تو وہ مالدار بھی تھے. آن ٹاپ آف دیٹ، اچھا بنو تیم جو ہے نا، یہ بھی قریش کا ایک سب برانچ ہے، سب یعنی منی ٹرائب ہے. اوکے، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے قریش میں بنو ہاشم بھی آتے ہیں، بنو مخزوم بھی ہے، بنو تیم بھی ہے، بنو عدی، یہ سب برانچز ہیں جو ہے قریش کے. تو اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس مال ہونے کی وجہ سے ہی واز ہینڈسم. ان کی اب یہ کہنے کہ پیپل وانٹیڈ ٹو میری دیئر ڈاٹرز ود حضرت طلحہ. اور یہ جو ہے ان کے اب یہ کہنے کہ ان کی یہ سچویشن تھی. اچھا، ہی واز ویری شارپ ان بزنس. اب بچپن سے ہی، چھوٹی عمر سے ہی جب قافلے جایا کرتے تھے نا عرب کے، یعنی اگر ساؤتھ کی بات کریں تو یمن میں جا رہے ہیں، اور یعنی جو ان کی آپ یہ کہہ لیں کہ ٹریڈ راؤٹس تھے، یمن میں بھی جا رہے ہیں اور اوپر شام کی طرف بھی جا رہے ہیں. تو جو بھی قافلے جایا کرتے تھے نا، تو ہی واز پارٹ آف دیٹ کیراوین. اب ظاہری بات ہے بچپن سے ہی وہ سیکھ رہے ہیں کہ بزنس کیسے لوگ کر رہے ہیں. ہی از لرننگ الاٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو صلاحیت تھی اس میں بھی ان کو بڑا بینیفٹ ہوا. اور ابھی وہ جوان ہیں. وہ خود اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ اسی طرح وہ سفر میں گئے تھے شام کی طرف. شام کے آگے پھر وہ بصرہ کی طرف جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میری زندگی کا رخ بدل دیا. تو وہ میں واقعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس سے بھی انشاءاللہ ہم لوگ لیسنز ڈرا کرنے کی کوشش کریں گے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جب میں بصرہ جا رہا تھا شام کی طرف، اور ہوا کیا کہ ہم لوگ، وہی بات ہے کہ مارکیٹ پلیس میں تھے، وہ ٹریڈ چل رہی ہے، خرید و فروخت چل رہی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ ایک there was a monk، ایک راہب تھا. اس نے اونچی آواز لگائی. اس نے کہا کہ اے تاجرو، او یو بزنس مین، تم میں سے کون مکہ سے آیا ہے؟ تو اب یہ جوان ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نے فوراً ہی سے اپنا ہاتھ کھڑا کیا. میں نے کہا کہ میں آیا ہوں، میں مکہ سے آیا ہوں. تو پھر اس راہب نے پوچھا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ احمد کا ظہور ہو چکا ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کے نام سے جانا کرتے تھے لوگ، رائٹ؟ لیکن احمد ان کا نام سورہ صف میں آیا ہے. alright، سورہ صف میں احمد کا نام آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر حضرت طلحہ نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ احمد کون ہے؟
آپ کن کی بات کر رہے ہیں؟ اس راہب نے کہا کہ وہ جو احمد ہیں وہ کن کے بیٹے ہیں؟ ابن عبداللہ ابن عبد المطلب. اور پھر مزید کہتا ہے کہ اسی مہینے میں اس شخص کا ظہور ہونے والا ہے احمد کا، اور وہ آخری نبی ہوگا. اور پھر مزید وہ بتاتا ہے، یعنی پروفیسی کر رہا ہے، پروفیسائز کر رہا ہے، پیشن گوئی کر رہا ہے کہ وہ مکہ میں پیدا ہوگا اور وہ کچھ عرصے بعد مدینہ بھی جائے گا. یہ کہنے کے بعد نہ کہتا ہے کہ اے نوجوان، حضرت طلحہ کو ایڈریس کرتا ہے کہ دیکھو جب وہ اس کا ظہور ہو جائے تو اس کو ضرور فالو کرنا. تو یہ اس نے بات کہی، اور طلحہ کہتے ہیں کہ یہ جب اس نے مجھ سے مجھے جب یہ چیزیں بتائیں نا تو میرے دل میں ایسے ایک بے چینی سی آ گئی. تو پھر میں نے کیا کیا، اسی وقت جس پرپس کے لیے ہم گئے تھے بصرہ، تو میں نے وہ سب کچھ ادھر ہی چھوڑ دیا، اپنے کیراوین والوں کو، لوگوں کو وہاں چھوڑ کے میں فوراً واپس آیا. اور جب واپس آتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے آ کے لوگوں سے دریافت کیا، پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ از دیر اینی تھنگ ہیپنڈ ان مکہ، کوئی نیا واقعہ، واٹس دا نیو نیوز، کوئی نئی نیوز ہے مکہ کی؟ تو پھر لوگوں نے بتایا ہاں دیر از اے نیو نیوز، محمد بن عبداللہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ میں نبی ہوں. اور گیس واٹ، ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر نے ان کی بات مان لی ہے. He has also accepted what Muhammad is saying صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ دونوں ظاہر بات ہے کزن بھی ہیں اور ان کا ریلیشن بھی ہے. تو یہ بات سنتے ہی طلحہ بیفور گوئنگ ٹو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جاتے ہیں ابو بکر کے پاس رضی اللہ عنہ. تو ابو بکر کے پاس جب جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ واٹس گوئنگ آن، کیا ماجرا ہے؟ تو کیا آپ واقعی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہے ہیں؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یس آئی ایم فالوئنگ ہیم. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں فَإِنَّهُ يَدْعُو إِلَى الْخَيْرِ، کہ دیکھو طلحہ یہ جو شخص ہے محمد یہ خیر کی طرف بلاتے ہیں، وَيَدْعُو إِلَى الْحَقِّ، اور یہ حق کی طرف بلاتے ہیں. اب ابو بکر رضی اللہ عنہ he did what he does، ان کو دعوت پیش کرتے ہیں. and سبحان اللہ this is the kind of nature ابو بکر had. انہوں نے یہ ویٹ نہیں کیا کہ پہلے اور ریویلیشنز آ جائیں، آیات نازل ہو جائیں، پراپر نالج مجھے آ جائے گا تب میں اس کو دین کے بارے میں بتاؤں گا. ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ؟ آج ہمارے یہاں نا یہ کچھ یہ کنفیوژن پائی جاتی ہے، مسکنسیپشن ہے. ہم لوگ کچھ کہنا چاہتے ہیں، لوگوں کو دین کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، لیکن ہم رک صرف اس وجہ سے جاتے ہیں، وی آر تھنکنگ کہ یار اگر اس نے کاؤنٹر کوشچن کچھ کر لیا تو میں کیا جواب دوں گا، ایز اف کہ میری بے عزتی ہو جائے گی. دس از ناٹ دا کیس. ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسے ہوتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ کچھ بتاتے ہی نہ، ان کو ویٹ کرتے کہ پہلے پوری آیات نازل ہو جائیں، قرآن مجید پورا نازل ہو جائے گا تب میں جا کے جب میں پورا یاد کر لوں گا، مجھے دین کے بارے میں پتہ چل جائے گا، then only I'll just convey this message to the people. لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ان کو پتہ تھا اسلام کے بارے میں he just conveyed it.